السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں NNI نیوز پر آج کی تازہ ترین خبریں۔ دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ بات سچ بھی ہے، مگر دہشت گردوں پر مذہب و نظریات کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ انہی اثرات کا نتیجہ ہے کہ دہشت گردی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے دیش ہندوستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے رنگ بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، جن میں سرخ اور بھگوا رنگ قابل ذکر ہیں۔ لال یا سرخ دہشت گردی استحصال کے جواب میں جنم لینے والی دہشت کا نام ہے۔ سرخ دہشت استحصال کے جواب میں جنم لینے والی دہشت کا نام ہے۔ اسی طرح بھگوا دہشت مذہبی نظریات کے تابع ہے، جو جمہوری ملک ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے منظر عام پر آئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی روزانہ عوام دہشت گردی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان جو کہ ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے، جو خود دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے دنیا بھر میں اپنا وقار کھو چکا ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا دیش ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے، لیکن ہم معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو یہاں محفوظ تصور نہیں کرتے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہند پاک تعلقات تو ہمیشہ ہی سے کشیدہ رہے ہیں۔ آج ہم فلمیں ضرور دیکھتے ہیں، 2 گھنٹے سنیما گھر میں گزار کر جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے سروں میں ایک انجانا سا درد و بوجھ لیے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم تفریح کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے بنائی گئی فلم دیکھنے آئے ہیں۔ مجھے بحیثیت صحافی لگتا ہے کہ جو بات مہینوں میں خشک تقریروں سے نہیں سمجھائی جا سکتی، منٹوں میں ایک فلم کے ذریعے ذہن نشین کروائی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی ذی شعور، ذی عقل اور صاحب ہوش و فہم انسان خون بہانا پسند نہیں کرتا، سوائے ان کے جو اپنے اذہان کی آغوش میں بھیانک جرائم و شرائط کی پرورش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسے ہی چند دہشت گردوں نے پہلگام میں 28 افراد کو گولیاں برساتے ہوئے ان کی جان لے لی اور 17 افراد کو شدید طور پر زخمی کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر بھیانک تھا کہ ہم آپ کو اس کی ویڈیوز بھی نہیں دکھا سکتے۔ اس منصوبہ بند حملے میں زیادہ تر مسلمان ہی شہید ہوئے اور مقامی کشمیری افراد نے سیاحوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان بھی قربان کر دی، جو مسلمان بتائے گئے ہیں۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ حملہ ایسے وقت منظر عام پر آیا جب دیش بھر میں مسلمان وقف ترمیمی بل پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس احتجاج کو کم کرنے، اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے یہ حملہ سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے۔ یہاں کئی افراد یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس حملے کی اب ذمہ داری کون لے گا؟ کیا مرکزی وزیر داخلہ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اس سوال کا جواب تو آپ کو مرتے دم تک نہیں مل سکتا۔ جمعرات کے روز ایک بڑا ہجوم نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے دفتر پر جمع ہو گیا اور پہلگام کے خوفناک دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں احتجاج کرنے لگا، اور یہ لوگ کہتے دکھائی دیے کہ ہم گھر میں گھس کر ماریں گے، پاکستان مرد آباد۔ یہ جملے تو مودی جی کے ہیں، پھر عام عوام کی زبان پر یہ جملے کیسے آ گئے؟ اسی درمیان ایک پاکستانی شخص کو میڈیا نے منظر عام پر لایا، جو پاکستانی ہائی کمیشن کے دفتر کا کارکن بتایا گیا، جو اپنے ہاتھوں میں کیک تھامے دفتر کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ تو ایک صحافی نے اس سے دریافت کیا کہ یہ اچانک جشن کی نوعیت کس لیے؟ تو اس شخص نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان تمام واقعات کے باوجود کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں جن کا جواب ملنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ پہلگام کا ہوش اڑا دینے اور خوف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ ہم سب کے لیے دردناک ہے۔ ہم نے کبھی ایسے حملے کی توقع نہیں کی تھی۔ ہم کیا، یہ تو حکومت کے عہد و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ حکومت کی نااہلی اور انٹیلیجنس کی ناکامی کو ظاہر کرنے والا واقعہ ہے، جہاں معصوم سیاحوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کا قتل کر دیا گیا۔ ہماری حکومت اب پاکستان کو کوس رہی ہے تاکہ عوام کے درمیان کھوتی بی جے پی کی ساکھ کو متاثر ہونے سے بچایا جائے۔ ہند پاک تعلقات آج جس نہج کو پہنچ چکے ہیں، اس کا ہم اگر بغور جائزہ لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ان دونوں ممالک میں پائے جانے والا مذہبی جنون سب سے بڑا عنصر ہے، جس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ دو مختلف عقائد، رسوم و رواج میں زمین آسمان کا تضاد اور ناپ پاٹنے والی خلیج مذہب کی صورت میں ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک حد فاصل کا کردار ادا کر رہی ہے۔
ایسے میں ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ہندوستانی حکومت سے سوال کریں کیا ہم پاکستان جیسے چھوٹے غریب ملک سے زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں کہ ہم پر وہ حملے کر رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. ہمیں سڑکوں پر نکلنے کے بجائے خود ہماری حکومت سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ چند دہشت گرد ہماری زمین پر ہی ہمیں گولیوں سے بھون رہے ہیں اور ہم ہندوستانی وقف بل پاکستان مسجد مندر بی جے پی کر رہے ہیں. یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کی صاف اور نمایاں تصویر کو وائرل کیا گیا یہ کیسے ممکن ہو پایا اور انٹیلیجنس کس طرح اس حملے کی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی. اگر حکومت ان سوالوں کا جواب دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ عام افراد تو یہی سمجھیں گے کہ جب بھی الیکشن قریب آئیں یا پھر دیش بھر میں احتجاج کا سلسلہ چل نکلے تو حکومت اپنی بقا کے لیے یہ سب کرواتی ہے اور اسے دہشت گردوں کی کارروائی قرار دے دیا جاتا ہے جو نامناسب ہے. پر ہندوؤں کے ساتھ جو ہے یہ ہندوؤں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہندو مسلمان سب بھارتیہ ہیں وہاں پہ. یہ گودی میڈیا کچھ زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ چلا رہی ہے. یہ پروپیگنڈا وار زیادہ چل رہا ہے ہمارے متر ماننیہ پردھان منتری مودی جی کی طرف سے اور ان کے گروپ کی طرف سے یہ زیادہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بہت سنویدنشیل مدعا ہے, بہت اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہنا چاہیے جس سے تناؤ بڑھے. ابھی زخموں پہ مرہم کی ضرورت ہے. یہ میں نے پہلے ہی بولا یہ گورنمنٹ فیلئر ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے, سیکورٹی فیلئر ہے. یہاں 7 لاکھ فوجی ہیں جمع کشمیر میں, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, 7 لاکھ فوجی ہیں. وہ کہاں ہے, کہاں ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ امت شاہ کیا کر رہا تھا؟ صرف اس کو مسلمانوں کے خلاف بولنا آتا ہے. وقت بل ہو کچھ بل ہو صرف مسلمان. یہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش مجھے لگتا ہے جیسے چھٹی سنگھ پورا ہوا ویسا ہی ہے. یہ گیٹ میں 2 ٹورسٹ بسوں پر گرینیڈ اٹیک ہوا تھا ایسے کچھ سال پہلے. اس کا رپورٹ دکھائے وہ کس نے کیا تھا, سب پتہ چل جائے گا آپ کو. کشمیری ایسا نہیں کرتا ہے نہ کرے گا کبھی. 7 سال پہلے 8 سال پہلے ڈل گیٹ میں 2 گرینیڈ ٹورسٹ بسوں پر چھپائیں گے تو وہ کس نے پھینکے تھے؟ اس میں پتہ کیجئے پھر کشمیریوں کو بدنام کیجئے. کشمیریوں کو بدنام کرنا بند کرو. ان کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہاں سیکورٹی کہاں تھی؟ 7 لاکھ فوج کہاں ہے؟ جو یہاں 7 لاکھ فوج ہے وہ کہاں تھی اس وقت؟ 7 لاکھ سے زیادہ فوج یہاں ہے. میں یہاں کا پیدائشی ہوں. میں سب سے پہلے میں لال چوک کا ہی رہنے والا ہوں. میں نے 90 سے دیکھا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. کشمیری نے 90 میں کسی ٹورسٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تو آج کہاں لگا ہے؟ جب یہاں سیکورٹی چل نہیں سکتی تھی تب بھی اس کو ٹورسٹ والوں کا ہاتھ نہیں لگایا. تو آج تو بات ہی نہیں ہے. کیا پیغام آپ یہاں سے باہر ٹورسٹ کو دینا؟ ہم آپ آئیے, ویلکم ہے دوبارہ آپ کا ایسا کوئی نہیں. ہاں اپنے گورنمنٹ کو پوچھے یہ مسئلہ کیا ہوا کیسے ہوا, وہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا. کشمیری کبھی ایسا نہیں کر دے گا, نہ کیا ہے کبھی اس نے. Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, sir? What is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बता. 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना. दुख है इस बात का. What is this? आप कहाँ से आए? Where are you from? बता दीजिए. आप बता दीजिए सर. कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का.